ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آج قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیوں کا بیان ہے. قیامت کب آئے گی اور اس کی نشانیوں کا. ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے. اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا. اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں. جیسے اللہ کا فرمان ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ نے فرمایا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی ہم یہاں بیان کرتے ہیں. خسف یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے. قیامت آنے سے پہلے آدمی 3 جگہ پوری دنیا میں زمین میں دھس جائیں گے، پورب میں، پچھم میں اور عرب میں. یہ کب ہوگا اللہ جانے پر. قیامت آنے سے پہلے ایسا ہوگا. نمبر 2، علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء حق اٹھا لیے جائیں گے. 3 نمبر، جہالت کی کثرت ہوگی. ہر انسان اپنے آپ کو عالم بننے کا دعویٰ کرے گا، جہالت کے سوا اس کے اندر کچھ بھی نہ ہوگا. شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں. مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. 6 نمبر، مال بہت زیادہ ہوگا اور لوگوں پہ اس میں سے زکوٰۃ نکالنا گراں گزرے گا. عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گے. نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور بہت سونے کے پہاڑ ہوں گے. 8، مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرے گا، ان سے دور رہے گا. گانے بجانے کی کثرت ہوگی، یعنی کثرت کی طور پر گانا بجانا عام ہو جائے گا. آج دیکھنے بڑے بڑے پرہیزگاروں کی شادیوں میں میوزک ایک طریقے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ فرض ہو گیا. معاذ اللہ. موجودہ لوگ گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے کہ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے تو ایسی زندگی گزار دی، ترقی یافتہ تو ہم ہیں. اور یہ آج ہو رہا ہے. پچھلے لوگوں کو لوگ برا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا نے تو ایسی کیسے کاٹی زندگی. نمبر 11، بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے، یعنی وہ لوگ حکومت کریں گے. ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے. مسجد میں لوگ چلائیں گے، دنیا کی باتیں کریں گے. اسلام پر قائم رہنا، اسلام پر چلنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا ہو. یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کاش یہ قبر کھلے اور میں اس قبر میں چلا جاؤں. جو مومن ہوگا، پرہیزگار ہوگا اور اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی، ورنہ عام انسان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کی گزر جائے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا اور ہفتہ ایک دن کے برابر گزر جائے گا اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی. یعنی وقت بہت جلد گزرے گا. درندے جانور آدمی سے بات کریں گے. کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا. جو کچھ گھر میں ہوگا بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی. سورج پچھم سے نکلے گا. اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی، یعنی سورج کے پچھم سے نکلنے کی بات ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس وقت اسلام لانا قبول نہ ہوگا. سورج نکلنے کے تعلق سے کچھ ایسے ہے کہ سورج ہر روز اللہ تعالیٰ سے نکلنے کی اجازت چاہتا ہے. صبح سویرے سورج روزانہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور نکلنے کی اجازت چاہتا ہے. روزانہ اجازت ملتی ہے تو نکلتا ہے. ایسے ہی ایک روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت چاہے گا نکلنے کی، پر اجازت نہیں ہوگی.
رات لمبی ہو جائے گی، لوگ اپنے اپنے بستروں سے اٹھ کے باہر آ جائیں گے، پھر بڑے اضطراب کے عالم میں کم روشنی کے ساتھ سورج پچھم سے نکلے گا اور آدھے آسمان تک رک جائے گا، پھر واپس وہیں چلا جائے گا، مغرب میں ہی چھپے گا، یعنی مشرق میں نہیں چھپے گا، مغرب سے نکلے گا، بیچ آسمان میں آئے گا، واپس جا کے چھپ جائے گا۔ اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جو کافر ہوگا وہ کافر ہی رہے گا، جو گنہگار ہوگا وہ گنہگار ہی رہے گا، اور جو مومن ہوگا وہ مومن ہی رہے گا۔ تو اب پتہ نہیں کس دن اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جس دن سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے منہ میں سور لگا کر، جو بنانے کی چیز ہے جس سے قیامت آئے گی، اپنے منہ میں لگا کر ایک پیر آگے رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کب اللہ کا حکم ہو اور کب میں پھونک دوں اور کب قیامت آ جائے۔ تو قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، پر یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ تو سورج کے پچھم سے نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت میں یعنی اس کے بعد کسی کو اسلام لانا اللہ کو قبول نہ ہوگا۔ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خلیلد، اسود عنسی، سجاد، مرزا علی، محمد باپ، مرزا علی حسین، بہاءاللہ، مرزا غلام احمد قادری وغیرہ وغیرہ، اور جو اس کے بعد آئیں گے انہیں وہ ضرور ہو کر رہیں گے کہ حضور نے جو فرمایا ہے وہ بدل نہیں سکتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 18 نشانیاں انہوں نے بیان کی ہیں۔ 19ویں ایک نشانی ہے بہت بڑی، دجال کا نکلنا۔ دجال یہ کانا ہوگا، ایک آنکھ کا ہوگا، ایک آنکھ، اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ پچھلے جو دجال گزرے ہیں چھوٹے چھوٹے، انہوں نے تو نبوت ہی کا دعویٰ کیا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جس لکھائی کو، جن لفظوں کو ہر مسلمان پڑھ لے گا اور کافر کو نہ دکھائی دے گا۔ آج مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو صحیح اور غلط دکھائی نہیں دیتا ہے، بس یہ دکھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں چل رہا ہے، صحیح غلط کا علم تو اللہ کو ہے، تمہیں بھی اللہ نے تو ایک عقل تو دی ہے، آنکھیں تو دی ہیں۔ جیسے نمک اور بغیر نمک کو ہم ٹیسٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ بغیر نمک والا ہے کہ نمک والا ہے، مرچی اور بغیر مرچی کو بتا دیتے ہیں، گرم اور ٹھنڈے کو بتا دیتے ہیں، تو حق اور باطل کو کیوں نہیں بتاتے؟ حق اور باطل ایک نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا جاء الحق وزہق الباطل، حق آتا ہے، باطل چلا جاتا ہے۔ چاہے حق پر ایک ہی بندہ ہو، اللہ چاہتا ہے تو ایک ہی بندے کو بلندیاں اور غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں ایک بندہ پیدا ہوا، آمنہ کے گھر، 40 سال سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، 40 سال کے بعد اکیلے نے کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان فرمایا اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس وقت کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا دنیا میں نہیں تھا، کوئی بھی اللہ کو بظاہر ماننے والا نہیں تھا، لیکن ایک بندے نے کیسا انقلاب برپا کیا کہ 23 سال کی مختصر لائف میں، 23 سال کے چند سالوں میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام اسلام اس قدر مضبوطی کے ساتھ اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا کہ 1450 سال پہلے سے آج تک وہ نظام رکا نہیں ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے اور قیامت تک وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ تو ایک بندہ بھی حق پر ہو تو اپنے کام میں بندے کو لگے رہنا چاہیے، کامیابی دینا ناکامی دینا اس کے اختیار میں ہے، انجام اس کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے کہ مولا میں نکل پڑا ہوں، جیسے تم نے تیرے محبوب کے غلاموں کی مدد کی تھی ایسے میری مدد فرما۔ تو اللہ کی مدد حق والوں کے لیے آتی ہے اور باطل والوں کے لیے آتی ہے۔ تو کافر کو اس کی پیشانی پر کافر نہیں نظر نہیں آئے گا، مسلمان پڑھ لے گا، یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا۔ 40 دن میں مکہ مدینہ کے علاوہ تمام دنیا میں پوری روئے زمین پر گشت کرے گا، گھومے گا، ایک ایک بندے سے ملاقات کرے گا۔ اس 40 دن میں پہلا ایک دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔
اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا. یعنی فتنہ کہتے ہیں آزمائش. کیسا سخت ہوگا؟ اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا اور ایک آگ ہوگی. اپنے باغ کا نام وہ جنت رکھے گا اور اپنے جو ساتھ آگ لے کے آئے گا اس کا نام وہ دوزخ رکھے گا. اور جو اس کو خدا مانے گا اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا جو بظاہر آگ ہے لیکن حقیقت میں وہ تکلیف کی جگہ ہے. اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو اپنے ساتھ والی آگ میں ڈال دے گا جو بظاہر تو آگ ہے لیکن حقیقت میں وہ آرام کی جگہ ہے. ہم بھی تکلیف سے گھبرا جاتے ہیں. ابھی مصطفیٰ نے فرما دیا, حدیث پاک ہے, نشانی بتا دی. ابھی ہمارے ساتھ کوئی آ جائے سامنے اور اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تلوار ہو, ایک ہاتھ میں پھول ہو اور یہ کہے کہ دن بھر کے لیے کافر ہو جاؤ اور یہ نوٹوں کی گڈی لے لو, معاذ اللہ رب العالمین, اللہ نہ کرے کہیں ہمارا ایمان پگھل نہ جائے کہ دن بھر ہی کے لیے تو ہے لیکن کیا تو لکھوا کے آیا ہے کہ شام تک زندہ رہ سکے گا؟ دن بھر کے لیے تو نے اسلام کو چھوڑ دیا. ارے ایک آن کے لیے بھی سارے جہان قربان ہے. ہمارے پاس ایک لمحہ کے لیے ہمارا ایمان جدا نہیں ہونا چاہیے. یہی ہمیں اسی پہ مضبوط قائم رہنا چاہیے. تو اب وہ سامنے رہے گا, آگ بھی ہے, باغ بھی ہے, کہے گا میرا کلمہ پڑھ لو, مجھے خدا مان لو, تو تمہارے لیے باغ ہے. انکار کرو گے تو تمہارے لیے آگ ہے. اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے. تو پوری دنیا میں گھومے گا, ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس سے ملاقات نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہ ہم گھر میں چھپ جائیں گے, ہمارے محلے میں آیا تو ہم کہیں دوسری جگہ ہوں گے. پورے 40 دن میں دنیا کے ہر بندے سے ملاقات کرے گا. کوئی نہ کوئی بچ سکے گا اور نہ کوئی چھوٹ سکے گا. ہاں, آرام وہی پائے گا جو اس کی پیشانی پر لکھے ہوئے کلمے کو پڑھ لے گا اور پھر جو کافر لکھا ہوا ہے اور مصطفیٰ کی حدیث پر یقین ہوگا کہ اس کے ساتھ جو آگ ہے حقیقت میں یہ باغ ہے, مجھے تو آگ ہی میں جانا ہے, تو سوچ لو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا, جہاں جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا. اس کی جنت دراصل میں آگ ہوگی, اس کی جہنم آرام کی جگہ ہوگی. لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو. جو اسے خدا کہے گا اسے جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں پھینک دے گا. مردے جلائے گا, ایسے ایسے کرشمے دکھائے گا. قبرستان سے گزرے گا تو آواز دے گا مردوں اٹھو, تو مردے زندہ ہو جائیں گے. پانی برسائے گا آسمان سے, زمین کو حکم دے گا, وہ زمین سے سبزہ اگائے گی. ویرانے میں جائے گا, ویرانے جنگلوں میں جائے گا تو وہاں کے دفینے, وہاں کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح دلدل کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. اس قسم کے بہت سے شعبے دکھائے گا, موج سے کرامت نہیں, شعبے دکھائے گا, یعنی فتنہ گری کرے گا. اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے, واقعے میں حقیقت میں کچھ نہ ہوگا. اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا, نہ دوزخ رہے گی نہ جنت رہے گی. جب حرمین شریفین مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے اور دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی اور یہودیوں کی قوم سے ہی ہوگا. اور وہ دجال ابھی زندہ ہے. تبرستان ایک جگہ ہے, اس کے جزیرے میں وہ قید ہے اور یہ قیامت کے قریب آزاد ہو کر آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال اور دجال کے جیسے تمام فتنوں سے محفوظ و معمون رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبی الامین وآلہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهيل. اللهم ربنا يا مولانا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله بالله صلاة وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.